جلال الدین رومی 13ویں صدی کے شاعر، فقیہ، اسلامی اسکالر اور صوفی تھے۔ وہ 30 دسمبر 1207 میں افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری کی ساری دنیا کے زبانوں میں ترجمے ہوئے اور تمام دنیا کے اہل نظر نے ان سے استفادہ کیا۔ رومی نے بیشتر شاعری فارسی زبان میں کی، البتہ کچھ شاعری انہوں نے عربی اور ترکی زبان میں بھی کی۔ ان کے موضوعات میں محبت، انسان کی عظمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو انہیں عالمی طور پر ایک عظیم دانشور اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی شخصیت کا مقام دیتی ہیں۔ مولانا رومی کی حکایت ہے بوسیدہ کپڑے اور پرانے جوتے۔ ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور پھٹے پرانے جوتوں کو ایک کوٹری میں چھپا رکھا تھا اور روزانہ ایک مقررہ وقت پر دوسروں کی آنکھیں بچا کر اس کوٹری میں داخل ہوتا اور پرانے کپڑے اور جوتے دیکھ کر کہتا، اے ایاز قدر خود بے شناس، اے ایاز اپنی قدر پہچان۔ بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی کہ پیوند پر پیوند لگی یہ سڑی ہوئی پوستین یعنی کپڑے پہنا کرتا تھا اور پھٹے پرانے جوتے گھسیٹتا پھرتا تھا۔ خبردار، شیطان کے بہکاوے میں مت آنا اور کبر و غرور کے جال میں مت پھنسنا، ورنہ تیرا برا حشر ہوگا۔ غرض بلا ناغہ اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، لیکن حاسدوں کی دوربین نگاہ سے اس کا روزانہ اس کوٹری میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ضرور ایاز نے اس کوٹری میں مال و دولت چھپا رکھا ہے، جس کی دیکھ بھال کے لیے یہ مقررہ وقت پر کوٹری میں جاتا ہے اور زر و جواہر کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک دن ایاز کی غیبت میں حاسدوں نے بادشاہ کے کان میں کہا، حضور، غلام ایاز نے ایک کوٹری بنائی ہوئی ہے، اس میں بے انتہا سونا چاندی جمع کر رکھا ہے، شراب کا ایک گھڑا ہے وہ بھی ہے اس کی کوٹری میں، وہ کسی کو جانے بھی نہیں دیتا، ہمیشہ دروازے پر قفل لگائے رکھتا ہے۔ سلطان محمود نے یہ بات سن کر کہا، ہمیں ایاز پر تعجب ہے کہ اس نے ایسا کام کیا، اس کی کوئی بات ہم سے چھپی نہیں، بہرحال ہم حکم دیتے ہیں کہ آدھی رات کو اس کوٹری کا قفل توڑ کر زبردستی اندر گھس جاؤ، جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہے سب لوٹ لو اور بعد ازاں واپس آ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کوٹری میں کتنا زر و جواہر برآمد ہوا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ ہمارے کرم کے انتہا کے باوجود وہ بد فطرت اتنا مال چھپا رکھا ہے۔ بادشاہ نے ان بد زبانوں اور حاسدوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ اجازت دی، ورنہ اسے ایاز کے دیانتداری اور پاک بازی پر پورا یقین تھا۔ بادشاہ کو حکم پاتے ہی تمام امیر بغلیں بجاتے ہوئے آدھی رات کو اس کی کوٹری پر دھاوا بولنے گئے۔ جاتے ہی قفل توڑا اور یوں اندر گھسے اور انہوں نے کوٹری کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، لیکن سوائے بوسیدہ کپڑوں اور پھٹے جوتوں کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چالاک اور مکار ہے، یہ سڑے ہوئے کپڑے اور بدبودار جوتے تو محض دکھانے کے لیے ہیں، ضرور اس نے زر و جواہر دفن کر کے رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کدالیں اور پھاوڑے لے کر تمام کوٹری کا فرش ادھیڑ دیا، جگہ جگہ گہرے کھڈے اور خندقیں کھود دی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجلا کر کوٹری کی دیواریں توڑنے لگے کہ شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہو۔ آخر ندامت اور پریشانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا اور ان کی گمراہیوں اور بیہودگیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدوں نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرایا تھا۔ بیہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامنگیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو غضبناک ہو کر کولوں میں پلوا دے گا کہ ناحق ایاز پر تہمت تراشی۔ آخرکار اپنی جان سے مایوس ہو کر سروں اور سینوں کو عورتوں کی طرح پیٹتے، روتے اور چہروں پر راہ کا گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے نائب وزیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ سناؤ، کامیابی نصیب ہوئی؟ ایاز کی کوٹری سے مال و متاع کا کتنا انبار برآمد ہوا؟ لیکن میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ تمہاری بغلیں زر و جواہر کی تھیلیوں سے خالی ہیں،
اگر وہ بیش بہا دولت تم نے آپس میں بانٹ لی ہے تو خیر، مگر تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے، اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد اس کے قدموں پر گر پڑے اور زمین چاٹنے لگے۔ ان میں جرت نہ تھی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو سکتے۔ ہر امیر کہہ رہا تھا کہ اے سلطان عالی قدر، اگر آپ ہمیں سولیوں پر لٹکا دیں یا جلاد سے کہیں کہ ہماری گردنیں اڑا دے، تب بھی وہ خون آپ پر حلال ہے۔ اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو یہ بھی آپ کا اکرام اور احسان ہوگا۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا، یہ معاملہ ایاز کی ثوابدید پر ہے، کیونکہ اس کی آبرو سے تم نے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو طلب کیا، اے ایاز، یہ مجرم تیرے ہیں، تجھے پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہے سزا دے، اس کی توثیق ہماری جانب سے ہوگی۔ ایاز نے اپنے آقا کے قدم چوم کر عرض کیا، اے بادشاہ، اختیار تو تجھی کو حاصل ہے۔ جب آفتاب جہاں تاب رخ روشن دکھاتا ہے تو سارے ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ زہرہ، عطارد یا زحل کی کیا مجال کہ آفتاب کے سامنے اپنا وجود ثابت کریں۔ سلطان نے یہ بات سن کر کہا، اے ایاز، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو نے اپنی کوٹری میں ایک بوسیدہ پوستین اور پرانے جوتے بڑی حفاظت سے رکھ رکھے ہیں، اور تو روز ان چیزوں کے دیدار کے لیے کوٹری میں جاتا ہے۔ اس بھید سے ہمیں بھی آگاہ کر، تجھے اس پوستین یعنی کپڑوں اور جوتوں سے کیا عشق ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ شرک میں داخل نہیں؟ ان دو بیکار اور فرسودہ چیزوں سے جان کے برابر عشق قائم کر کے تو نے انہیں اس کوٹری میں چھپا رکھا ہے۔ یہ بتا کہ کیا یہ پوستین حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن ہے، یا وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو نے چھاتی سے لگا رکھا ہے اور چومتا چاٹتا ہے؟ ایاز نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، اے آقا، کیا عرض کروں اور کیا نہ کروں؟ اتنا جانتا ہوں کہ سب کچھ تیری بخشش اور عطا ہے، ورنہ میری حقیقت تو وہی سڑی ہوئی پوستین اور پھٹے ہوئے جوتے ہیں۔ میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصل ذات کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوں۔ شکریہ۔